السلام علیکم دوستو، میں آپ کا عزیز اسیم آشا عثمان۔ آج دن جو ہے نواں دن ہے اور 90 دن کی تراویح میں جو واقعات پیش آئیں گے وہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آج کی تراویح میں عام طور پر سورہ الانفال یعنی آیت 41 سے 75 تک یعنی آخر تک اور سورہ التوبہ آیت 1 سے 92 تک پڑھی جاتی ہے۔ یہ پورا حصہ 11ویں پارے میں آتا ہے۔ آج صرف تلاوت نہیں، یہ دل کے امتحان کی رات ہے۔ سوچو جیت مل گئی ہے، فالوورز، لائک، سکسیس سب ہیں، لیکن ایک آواز آتی ہے، اب تم اس جیت کے ساتھ کیا کرو گے؟ یعنی آپ کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ابھی کچھ اور باقی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ پارہ یاد دلاتا ہے کہ اصلی ٹیسٹ ہار کے بعد نہیں، سکسیس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یعنی جب ہمیں کامیابی مل جاتی ہے اس کے بعد ہمارا کیا جو ہے سرور ہے، کیا یہ کامیابی سر پہ چڑھ کے ہمیں بول رہی ہے، اس کی کیا نتیجے ہیں؟ دراصل کہانی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب پیسہ، پاور اور راستہ ہاتھ میں ہو تب دل کس طرف جھکتا ہے؟ ایمان صرف ورڈ پرومس نہیں ہے، یہ ایکشن، کنسسٹنسی اور نبھایا گیا عہد ہے۔ تو آج صرف سنو مت، اپنے دل کو ان آیتوں کے سامنے کھول کر رکھ دو، کیونکہ یہ پارہ تم سے پوچھے گا، کیا تمہارا دل ریڈی ہے؟ Is your heart ready؟ چلیے چلتے ہیں سیگمنٹس کی طرف۔ ہمیشہ کی طرح میں نے آج پھر سے پورے ڈسکرپشن کو سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ پہلا سیگمنٹ دیکھتے ہیں کہ جیت کے بعد کا اصلی امتحان کیا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے مگر ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے، نفس کی جنگ۔ اللہ یاد دلاتا ہے جو کچھ ملا ہے وہ انعام نہیں، امانت ہے۔ ہجرت کرنے والے انصار، انہوں نے صرف نعرے نہیں لگائے تھے، انہوں نے گھر چھوڑے، رشتے چھوڑے، آرام چھوڑا۔ یہاں وفاداری بھی، جہاں میں کی جگہ ہم تھا۔ یعنی اصلی جیت جب ہوتی ہے جب جیتنے کے بعد جتنے بھی ساتھی ہیں وہ میں کہنا بند کر دیں کہ یہ میرا اچیومنٹ ہے، یہ میں نے کیا تھا، وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا ایک کلیکٹیونیس آنی چاہیے۔ جو بھی ہماری جیت ہوتی ہے، چاہے ہم ایک چھوٹے سے ہی اچیومنٹ میں کامیاب ہوں، لیکن وہ کلیکٹیونیس کی فیلنگ اس میں سے آنی چاہیے۔ تو اصلی بھائی چارہ آرام میں نہیں، قربانی میں بنتا ہے۔ جیت کے بعد بھی دل جھکا رہے، یہی تقویٰ ہے۔ آج کل یہ نہیں ہوتا۔ آج کل تو کوئی انسان اپنا مشن کرنے کے بعد جو پورا مشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایسا گھمنڈ فیل کرتا ہے اور اس کے اندر سارا کریڈٹ خود لے کے جاتا ہے، دوسرے کو تو کریڈٹ دینا ہی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جو گھمنڈ، یہ جو انا، یہ جو بڑبولا پن ہے جو آج کے سیناریو میں انسان کے جو ویکتتو ہے نا اس کو برباد کر رہا ہے۔ میں یہی دیکھتا ہوں کہ دیکھیے میرے بھی بہت سارے، میں کئی سالوں سے فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں، تو 18-19 سال ہو گئے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے جن کو فاؤنڈیشن نے تیار کیا، میں نے بھی اپنی محبت دی، پوری طرح سے کنٹریبیوٹ کرا ان کی لائف کو بیٹر بنانے میں۔ لیکن جب وہ کامیاب ہو گئے تو وہ کبھی پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے، بلکہ اور کمیاں ہی نکال کر جاتے ہیں، اور اچھا نہیں بولتے اور سلام دعا بھی نہیں کرتے۔ تو یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اسلام ہمیں، ایمان ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ کمیاں مجھ میں بھی ہو سکتی ہیں، کمیاں ان میں بھی ہو سکتی ہیں، ہم سب کمیوں کے پتلے ہیں، لیکن کیا ہم اچھا نہ ہو کہ معاف کریں ایک دوسرے کو یہ جتائیں کہ ہم جو کلیکٹیو جو اچیومنٹ ہے، کلیکٹیو جو ہماری وکٹری ہے، وہ ہمیں اسلام کی اسپرٹ کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں اسلام سے جوڑتی ہے۔ سب سے پہلی ہماری فیلنگ یہی ہونی چاہیے۔ اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہ دوسرا سیگمنٹ صبر، توکل اور میدان جنگ سے لیا ہے۔ آواز آتی ہے جب دشمن سے سامنا ہو تو صبر کرو، دل دھڑکتے ہیں لیکن حکم صاف ہے، اللہ کو یاد کرو، ڈٹے رہو۔ تعداد کم ہو سکتی ہے، سامان کم ہو سکتا ہے، لیکن یقین کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یقین ہی تو جیت دیتا ہے۔ کل بھی میں اسی بات کو کہہ رہا تھا کہ جب یقین نہیں ہے تو جتائی جنگ ہار گئے، اور یقین ہے تو ہاری بھی جنگ جیت گئے۔ تو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ جیت صرف تعداد سے نہیں، صبر و یقین سے ملتی ہے۔ میدان صرف تلوار کا نہیں، دل کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر دل میں آپ کے عقیدہ پکا ہے، دل میں آپ یقین رکھتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، تو کوئی دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں جو آپ کو ہرا دے۔
تیسرا حصہ ہے مومن کا بھائی چارہ. یہ بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ میں آج ساجھے داری کر رہا ہوں. رات کا سناٹا ہے، مکہ پیچھے چھوٹ چکا ہے، کچھ چہرے تھکے ہوئے ہیں، کچھ آنکھیں نم ہیں، گھر، کاروبار، یادیں سب پیچھے رہ گئی ہیں. یہ صرف شہر چھوڑنا نہیں تھا، یہ اپنے حصے کی دنیا چھوڑنا تھا. ادھر مدینے میں دروازے کھل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر کا آدھا حصہ تمہارا، کوئی کہتا ہے میرے باغ کے 2 حصے ہیں، ایک تم چن لو. کوئی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے آج سے تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ. یہ ملاقات اجنبیوں کی نہیں تھی، یہ دلوں کی پہچان تھی. ایک طرف مہاجر جنہوں نے سب کچھ چھوڑا، دوسری طرف انصار جنہوں نے سب کچھ بانٹ دیا. نہ کوئی خون کا رشتہ، نہ کوئی پرانی جان پہچان، پھر بھی ایسا اپناپن جیسے برسوں کی محبت ہو. یہ کیسا بندھن تھا؟ یہ ایمان کا رشتہ تھا جو نسل، بھاشا، شہر سب سیمائیں توڑ دیتا ہے. یا میرا اور تیرا یہاں سے ختم ہو گیا، صرف ہمارا باقی رہ گیا. سوچئے اگر اس دن انصار اپنے دروازے بند کر لیتے تو ہجرت کی کہانی ادھوری رہ جاتی. اگر مہاجر شکایت کرتے رہتے تو امت کی بنیاد کمزور رہ جاتی. لیکن انہوں نے چنا بھروسہ، قربانی، بھائی چارہ. آج بھی یہ کہانی ہمیں ایک سمپل لیکن پاورفل لیسن دیتی ہے. سچی دوستی اور اپناپن خون کے رشتوں تک سیمت نہیں ہوتے. سچا مومن وہ ہے جو بنا پوچھے ہاتھ بڑھاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ٹھنڈ میں کمبل پہنچاتا ہے، اناتھوں اور محنتی اسٹوڈنٹس کو موقع دیتا ہے، انہیں پڑھائی اور نوکری میں مدد کرتا ہے. اور سنو، ان دلوں کی جو اکیلے ہیں، جو ٹوٹے ہیں یا ڈپریشن میں ہیں، یعنی سچا مومن تو وہی ہے جو ان ڈپریسڈ اور اکیلے لوگوں کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑے. ایک بار ہاتھ پکڑا ہے تو کبھی چھوڑنا نہ. زندگی میں آئیڈیاز ڈفر ہو سکتے ہیں، سوچ الگ ہو سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوست کا ہاتھ چھوڑ دیا جائے. مطلب پرستی اور دھوکے بازی دین اسلام کا نام نہیں. یہ خود غرضی ہمارے کالے کارناموں کو اتہاس کے پنوں سے مٹا نہ پائے گی. یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بری سیکھ ثابت ہوگی. اس لیے مطلب پرستی سے آگے مت بڑھیے. میں اور میرا یہ سب اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، یہ اسلام نہیں ہے. یقیناً اللہ بھی دنیا اور آخرت میں ایسے انکار اور دھوکے کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ بھائی چارہ صرف ایک رشتہ نہیں، یہ زندگی بھر کی وفاداری، ایمان اور اپناپن ہے. یہ وہی رشتہ ہے جو دلوں کو دلوں سے جوڑتا ہے، ہاتھوں کو مضبوطی دیتا ہے اور امت کی نیو بے حد سٹرونگ بناتا ہے. تو اصلی طاقت ہتھیاروں سے نہیں، دلوں کے جڑنے سے بنتی ہے. جب ایمان دل میں اترتا ہے تو اجنبی بھی اپنے لگنے لگتے ہیں. امت کی بنیاد مال سے نہیں، محبت اور قربانی سے کھڑی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں دل اللہ کے لیے جڑتے ہو وہیں سے اتہاس بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اب چوتھے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. سورہ توبہ کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے. ماحول بدلتا ہے، نہ کوئی لمبا مقدمہ، نہ کوئی نرمی بھری شروعات، سیدھے اعلان. عرب کی تپتی زمین پر ایک آواز گونجتی ہے جو رشتوں، سمجھوتوں اور چھپے ہوئے ارادوں کو سامنے لے آتی ہے. یہ رحمت کا لہجہ نہیں، یہ انصاف کا لہجہ نہیں. برسوں تک عہد کیے گئے، وعدوں پر دستخط ہوئے، ہاتھ ملائے گئے، لیکن کچھ دلوں میں خنجر چھپے تھے اور اب پردہ اٹھ چکا ہے. جو عہد توڑے ان کا اعلان بے رخی. یہ سختی نفرت نہیں ہے، یہ دین کی حفاظت ہے. اسلام کمزوری کا نام نہیں، یہ وفاداری کا دین ہے. مگر سنیے، جہاں وعدہ نبھایا گیا، جہاں دل صاف رہے، جہاں دغا نہیں ہوئی، جہاں امن ہے، جہاں مہلت ہے، جہاں رحمت ہے. کیونکہ یہ فیصلہ غصے کا نہیں، انصاف کا ہے. یہ سورہ ہمیں سکھاتی کہ رشتے صرف نام سے نہیں چلتے، عہد صرف زبان سے نہیں نبھتے، دین کے ساتھ دھوکہ صرف ایک غلطی نہیں، ایک اعلان بے وفائی ہے. اس کا لیسن یہ ہے کہ اللہ کی عدالت میں نیتیں بے نقاب ہوتی ہیں، وفاداری حفاظت لاتی ہے اور دھوکہ اپنے انجام تک خود پہنچ جاتا ہے. دین میں آدھی سچائی نہیں چلتی. یا تو پورا دین جھکے گا، یا تو پورا دل جھکے گا، یا پردہ اٹھ جائے گا. مطلب یہی ہے کہ آپ اگر برسوں اپنے مفاد کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے رہے اور اندر ہی اندر وہ اپنے دل کے جو اصلی حسد ہے، جو اپنے دل میں اصلی کفر بھرا ہوا ہے، اسے چھپاتے رہے تو ایک دن وہ سامنے آ جائے گا. وہ چھپے گا نہیں.
اور تب آپ کا پردہ اٹھ جائے گا اور ہر چیز حقیقت صاف نظر آنے لگے گی۔ حصہ 5 ہے جنگ تبوک کی تیاری۔ سورج سر پر آگ بن کر اتر رہا ہے، ریگستان کی ہوا بھی تپ رہی ہے، سایہ کم ہے، سفر لمبا ہے۔ دشمن اس وقت کی سب سے بڑی طاقت ہے اور ایسے ماحول میں ایک پکار اٹھتی ہے، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اب مطلب چاروں طرف دشمن جو ہے پکار رہا ہے اور ایک اللہ کی طرف سے بھی پکار آ رہی ہے کہ میرے راستے میں نکلو۔ یہ کوئی عام اعلان نہیں تھا، یہ دلوں کی جانچ تھی۔ کھجوریں پک چکی تھیں، باغ ہرے تھے، سفر مشکل تھا۔ دل نے پھسپھسایا، ابھی کیوں؟ ابھی تو بہت گرمی ہے، تھوڑا اور رک لیتے ہیں۔ قدم جیسے زمین سے چپک گئے، نظریں دنیا کی طرف جھک گئیں۔ مگر اسی گرم ریت پر کچھ لوگ اٹھے۔ کسی نے اپنا مال لا کر رکھ دیا، کسی نے آدھا دیا، کسی نے سب کچھ دے دیا۔ کوئی رو رہا تھا کیونکہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ کوئی صرف جنگ کی تیاری، یہ صرف جنگ کی تیاری نہیں تھی، یہ دلوں کی تول تھی۔ کسی نے دنیا چنی، کسی نے آخرت۔ اور اس دن صاف ہو گیا، ایمان آرام کی تلاش نہیں کرتا، ایمان اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ یعنی جسے اللہ چاہیے وہ تو کچھ نہیں دکھے گا، وہ صرف اپنے آپ کو پیش کر دے گا، حاضر کر دے گا، یا اللہ میں جیسا بھی ہوں، میں تیرے لیے ہوں، تیرے کام کے لیے ہوں۔ جب دنیا مسکرا رہی ہے تو اللہ بلائے، وہی امتحان ہے، اس مسکراہٹ کو چھوڑ کر جانا۔ قربانی کی بنا محبت ثابت نہیں ہوتی۔ جو آج حرام بچائے گا وہ کل جواب دے گا اللہ کو۔ معلوم یہی کہ دنیا اور آخرت ایک دل میں ساتھ رہ سکتی ہیں، لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو دل صرف ایک کو چنے گا۔ اللہ ہمیں اس دن کھڑا ہونے والوں میں شامل کرے، آمین۔ اب حصہ 6 ہے کہ منافقوں کا حال۔ اسٹیج وہی ہے، پکار وہی ہے، لیکن دل الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ آگے آتے ہیں، چہروں پر بناوٹی سنجیدگی، لفظ بڑے ملائم، ہمیں اجازت دے دیجئے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم بھی ساتھ ہیں، بس ابھی نہیں چل پائیں گے۔ جھوٹی قسمیں ہوا میں گھلتی ہیں، باتیں وفاداری کی، ارادے آرام کے۔ وہ سمجھتے ہیں لوگوں کو منا لیں گے، نظریں جھکا لیں گے، لیکن اللہ کی نظر دل کے پار دیکھتی ہے۔ آپ جو بھی بہانہ بنائیں، آپ جو بھی ڈھونگ رچیں کہ ابھی میں تیار نہیں ہوں، ابھی مجھے کوئی اور وعدے وفائیں پورے کرنے ہیں، لیکن آپ کا امتحان تو آج ہی ہے۔ اللہ تو آج ہی پکار رہا ہے اور آپ کی ہر نس نس سے واقف ہے اللہ کی آپ کہاں جھوٹ اور بہانے بازی کر رہے ہیں۔ اور اسی بھیڑ میں کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جن کے پاس نہ گھوڑا ہے، نہ سادن ہے، نہ سامان ہے۔ وہ آتے ہیں امید لے کر، لیکن لوٹتے ہیں آنکھوں میں آنسو لے کر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل جانتا تھا مگر قدم مجبور تھے۔ ان کی بے بسی گواہی دے رہی تھی، بہانہ نہیں، یہ سچی چاہت ہے۔ یہاں فرق صاف ہو گیا، ایک تھا جھوٹا لفظ، ایک تھا سچا آنسو۔ ایک نے بہانہ ڈھونڈا تو ایک نے راستہ نہ ہونے پر درد محسوس کیا۔ بس یہی درد، اسی کی تو بات میں آپ سے کر رہا تھا، اور آگے میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دل میں سوزے گداز ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے درد محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ اس دنیا میں بیٹر اچیو کرنے کے چکر میں ہمیں صرف اپنا اور اپنوں کا درد دکھائی دیتا ہے، دراصل ہم انسانیت بھلا بیٹھتے ہیں۔ ویسے ہم دین کی محفل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، مسجد میں، درس میں، جماعتوں میں، جلسوں میں سب سے آگے کھڑے ملیں گے، لیکن کسی کا دل اپنی انا ہار کر جیتنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی انا کو نہیں ہرانا چاہتے دوسرے کا دل جیتنے کے لیے۔ یہ ہماری سوچ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو آج بھی ہم صرف 11 روپے دے کر منانا چاہتے ہیں، جو ہندوستان کی روایت ہے نا کہ اللہ کو 11 روپے دکھا دو تو مان ہی جائے گا، لیکن اللہ سب جانتا ہے، دل میں گھسا بیٹھا ہے وہ ہمارے۔ ہائے ہماری یہ نادان سوچ۔ اللہ شبد نہیں دھڑکنیں سن سکتا ہے، جھوٹی قسمیں آسمان تک نہیں پہنچتی، سچا ارادہ خالی ہاتھ ہو کر بھی درج ہو جاتا ہے۔ اللہ اس دل کو سمجھتا ہے۔ اللہ ہمیں بہانوں سے بچائے اور سچے آنسوؤں بہانے والوں میں شامل کرے، آمین۔ حصہ 7واں، اصلی ایمان کی پہچان۔ جب پردہ گر چکا ہے، اب پردہ گر چکا ہے، بہانے بھی سامنے آ گئے ہیں، وفاداری بھی چمک اٹھی ہے، اور اب سوال صرف ایک ہے، اصلی مومن کون ہے؟ کیا وہ جو بھیڑ کے ساتھ کھڑا دکھے؟ کیا وہ جو پکار سنتے ہی دل سے جواب دے لبیک؟ سچا مومن وہ ہے جس کے لیے اللہ کا حکم بس بحث کا مدعا نہیں ہے، جس کے لیے رسول کی آواز دنیا کی ہر آواز سے اونچی ہے۔ جب رشتہ اور رضا سامنے
آمنے کھڑا ہو، جب کاروبار اور قربانی ٹکرائے، جب آرام اور آخرت میں چناؤ کرنا پڑے، تب جو دل کانپتا نہیں وہی اصلی ایمان ہے۔ ایمان صرف سجدے کی لمبائی نہیں، ایمان وہ ہے جو فیصلے کے وقت جھلکتا ہے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، جب تالی نہیں بجتی، جب فائدہ نہیں سامنے نظر آتا، اور پھر بھی انسان کہے میرا چناؤ اللہ ہے، تو یہی اصلی پہچان ایمان والے کی ہے۔ ایمان لفظ نہیں، وقت پر لیا گیا فیصلہ ہے۔ قربانی کی بنا محبت ادھوری ہے۔ اللہ کا دکھاوا نہیں چاہیے، اس سے سچا دل چاہیے۔ جس دن بلاوا آئے اور دل بنا جھجک جھک جائے، سمجھ لیجئے وہی اصلی ایمان ہے۔ تو آج کا یہ جو پورے سیگمنٹس ہم نے ڈسکس کیے، ان کا ریفلیکشن کیا ہے کہ جب مجھے پروموشن، پروفٹ یا سکسس ملتی ہے، کیا میں صرف سیلیبریٹ کرتا ہوں یا اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں؟ جب مشکل آتی ہے، کیا میں ایک دم شکایت کرتا ہوں یا پہلے اللہ سے جڑتا ہوں؟ میرے ڈیلی ڈیسیجنز، کیریئر، پیسہ، رشتے، کیا اس میں آخرت بھی شامل ہے یا نہیں؟ یا صرف میں دنیا میں ان سب چیزوں میں گھومتا رہتا ہوں کہ یار میں جو ہوں اپنا کاروبار جما لوں، میں اچھی شادی کر لوں، میں بچوں کو لنڈن امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دوں، میں ان کے لیے کاروبار جما دوں؟ تو یہ کیا یہ آخرت کی چیزیں ہیں؟ یہ فکر ضرور، یہ ذمہ داریاں ہمیں پوری کرنی چاہیے، لیکن یہ ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے ہمارے لائف کی۔ کیا میں وہی انسان ہوں جو دنیا میں نظر آتا ہوں؟ کہ اپنے دل میں بھی وہی ہوں؟ یہ میرے دو روپ ہیں کہ دل میں الگ ہوں اور دنیا میں الگ ہوں۔ کیا میں صرف اپنی گروتھ کے بارے میں سوچتا ہوں؟ کیا میں صرف مطلب جو اپنی گروتھ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں کسی یار، دوست، احباب، پڑوسی جو پریشان حال ہے، کیا اس کے بارے میں بھی کبھی سوچتا ہوں؟ میں اور میرا فیملی، کیا صرف یہی میرے دماغ میں اور لبوں پر جمے رہتے ہیں؟ کیا میں اپنے استادوں کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں بھی کبھی سوچتا ہوں؟ کیا میرے بہانے زیادہ مضبوط ہیں یا میرا ایمان زیادہ مضبوط ہے؟ یہ تو بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اتنے بہانے ہمیں مل جاتے ہیں کہ ہم جو ہے ایمان ہمارا وہاں پر بہت ہی ڈگمگا جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے ہمارے بہانوں کے آگے۔ تو آج کا پارہ ہمیں یہ نہیں پوچھتا کہ ہم کتنے ریلیجیس ہیں، وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے کھرے ہیں۔ تو کل ہم پارہ نمبر 12 کی تلاوت کریں گے۔ ہم دیکھیں گے توبہ کا دروازہ کیسے کھلا رہتا ہے اور کیسے سچی واپسی انسان کو نئی شروعات دیتی ہے۔ دوستو، ہر آیت ایک آئینہ ہے، وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو آج اتنا جو ہم نے بات چیت کری، اس پر ضرور آپ بھی سوچئے اور اپنے دوستوں کو بھی یہ بات شیئر کیجئے۔ میں کل پھر ملوں گا نئی بات چیت کے ساتھ، نئی تلاوت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔